الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. رواہ الترمذی. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. رواہ ابن ماجہ. او كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، یہ 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، فضیلت والی رات ہے. احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں. اسلاف امت نے بھی اس فضیلت کو مانا ہے، وہ اس کے قائل ہوئے ہیں، اور اس رات کو عبادت کے ساتھ ہمارے اسلاف نے بھی گزارا ہے. اس رات کو لیلۃ البرأت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس رات میں لاتعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں، بری کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو برأت کہتے ہیں. 3 جماعتیں اس رات کے سلسلے میں ہوئی ہیں. پہلے تو وہ جماعت جو سرے سے اس کی فضیلت کی قائل ہی نہیں ہے. 10 صحابہ اکرام لیلۃ البرأت 15 شعبان المعظم کی رات کی فضیلت بیان کرنے والے 10 صحابہ اکرام ہیں. لیکن ان صحابہ اکرام سے مروی روایات کو مانتے ہی نہیں کچھ لوگ، اور کہتے ہیں کہ یہ رات کوئی معنی نہیں رکھتی، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے، اور جتنی روایتیں ملتی ہیں ان تمام کو یہ لوگ موضوع من گھڑت بتلاتے ہیں. جبکہ بعض لوگ قائل ہیں، مانتے ہیں کہ یہ رات ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اتنا زیادہ اس کو بڑھاوا دے دیا گیا، کچھ لوگوں نے دیا، کہ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار بدعات، رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتکب ہو گئے. عبادت کے نام پہ ایسے منکرات سر انجام دینے لگے کہ الامان و حفیظ، ایسی من گھڑت چیزیں آ گئی. ایک نے بہت زیادہ افراد کیا، ایک نے تفرید کی. ایک جماعت ہے جو مانتی ہی نہیں، اور ایک جماعت ہے جو بہت زیادہ اس کو اوپر پہنچاتی ہے اور بے شمار بدعات کا ارتکاب کرتی ہے. ان دونوں کے بیچ میں معتدل نظریہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ
فرض اور واجب کا نہیں، محض استحباب کا ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، اور اس میں کیے جانے والے اعمال اور عبادت کو فرائض اور واجبات کا درجہ دینا بھی درست نہیں۔ دونوں کے بیچ استحبابی کیفیت، مستحب ہے۔ کوئی اگر عبادت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ اس رات میں جاگے گا، ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، خوشنودی ملے گی، فضیلت والی جو حدیث میں فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو یہ پائے گا۔ لیکن جاگنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کوئی اگر عشاء کی نماز پڑھ کر گھر چلا گیا، سو گیا، اور اس نے فجر کی نماز آ کر پڑھی تو اس پر لعن طعن نہیں کر سکتے، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ چنانچہ اس رات کی فضیلتیں، ان میں سے چند احادیث گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ شعب الایمان للبہیقی کی روایت ہے 3554، اور جامع الاحادیث للسیوطی میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے 7256، اور کنز العمال حدیث نمبر 7450۔ دوسری حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اس رات میں ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یا وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو۔ شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 3546، مجموع الزوائد للبیہقی حدیث نمبر 12957۔ تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1305۔ تقدیر تو سب کی لکھ دی گئی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی تقدیریں لکھ دی گئی، اب پھر کیا مطلب تقدیر کے لکھنے کا؟ تو فرمایا، لوح محفوظ میں جو تقدیریں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی متعینہ تقدیریں لکھ دی گئی ہے، ان لکھی ہوئی تقدیروں کے سال بھر کا ڈیٹا فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سال بھر میں جو روزی ملنے والی ہے، سال بھر میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کی فہرست، جو پیدا ہونے والے ہیں ان کی فہرست فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن اس رات میں مشرک، کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے، ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کی نافرمانی اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 3556، ترغیب اور ترہیب للمنذری حدیث نمبر 1547۔ یہ 4 روایتیں آپ حضرات کے روبرو نقل کی گئی۔ اکابرین امت کا کیا اس میں نظریہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے پہلے جو بڑے بڑے اکابرین، حدیثوں پر کام کرنے والے لوگ، اسماء الرجال جن کو کہتے ہیں، بڑے بڑے مسلکوں کے امام، ان کا کیا نظریہ ہے؟ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ مسلک حنبلی کے بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل شام کے تابعین حضرات مثلاً امام خالد بن معدان، امام مکحول، امام لقمان بن عامر وغیرہ شعبان کی 15ویں رات کی تعظیم کرتے تھے۔ اس رات میں خوب
محنت سے عبادت کرتے تھے۔ امام محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات، نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات۔ میں نے ان راتوں کے متعلق جو بیان کیا ہے اسے مستحب سمجھتا ہوں، فرض نہیں سمجھتا۔ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے گا، دعا کرے گا تو اس کا یہ کیا جانے والا عمل مستحب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم شہریان بن نجم المصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں، عیدین کی راتوں میں، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں، شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرنا مستحب ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی ترغیب و ترغیب میں منفصلاً ذکر فرمایا ہے۔ خاتمۃ المحدثین علامہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رات لیلۃ البرات ہے۔ اس رات کی فضیلتیں جتنی بھی احادیث میں وارد ہوئی وہ صحیح ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات کی اتنی اثر ہے کہ 15ویں رات اور 15ویں دن اس مہینے میں بہت زیادہ بزرگی والے ہیں، برکت والے ہیں۔ بہشتی زیور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 58۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں شب برات کی فضیلت بہت ساری روایات میں مروی ہے، جن میں بیشتر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے در منصور میں جمع کی ہے۔ کچھ روایتوں پر کلام ہے، لیکن فرمایا یہ کلام سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، جو راوی روایت کرنے والے ہیں ان پر کلام ہوتا ہے، حدیث پر کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنی زیادہ روایتیں ہیں، اتنا زیادہ اسلاف کا اس پر عمل ہے کہ اس کی فضیلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ درس تلمیذی صفحہ نمبر 579 پہ حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ 15 شعبان کا روزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کرو، دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر کما یلیق بشانہ نزول فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق کا طالب ہے کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت سے اس کو نجات دوں، کوئی ہے ایسا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 نمبر کی روایت ہے۔ شعب الایمان للبہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378۔ اس حدیث میں 2 باتیں، رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ فرمایا ذخیرے احادیث میں جتنے بھی احادیث 15 شعبان کی رات کی عبادت سے متعلق وارد ہوئی ہیں، ان تمام روایتوں میں یہ اکیلی روایت ہے کہ جس میں 15 شعبان کے روزے کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک دن کا صرف روزہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک پورے سال میں 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے کا تھا، جس کو ایام بیز کہتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا تھا، تو اس میں یہ 15 شعبان کا بھی روزہ آ گیا۔ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، رکھیں گے ثواب، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ اس کو استحباب کے درجے سے نہ بڑھایا جائے۔ فتاوی دارالعلوم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کو مستحب کے درجے سے نہ بڑھایا جائے، کہ اگر کوئی نہیں رکھ پا رہا ہے، نہیں رکھ رہا ہے تو اس پر لان تان، 15 شعبان کا روزہ تھا تم نے رکھا نہیں، کوئی لان تان نہیں، بشاشت ہے، خوشی ہے، رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، نہیں رکھنا چاہتا کوئی حرج نہیں۔ شب برات میں قبرستان جانا، پوری احادیث کی کتابوں کے ذخیرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ایک رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس میری باری کے دن نہیں پایا تو میں تھوڑی سی بے چین ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ کو میں نے جنت البقیع میں پایا۔ بقیع قبرستان ہے جو مسجد نبوی سے متصل، آج بھی جب عمرہ کرنے والے، حج کو جانے والے جاتے ہیں تو وہاں زیارت کے لیے 10,000 صحابہ کرام وہاں مدفون ہیں جنت البقیع میں۔ تو میں نے بقیع میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟
کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ لگا کہ آپ کسی اور اہلیہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اس میں مغفرت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو بقیع میں پایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی اس میں کیا فرمایا، میں نے بقیع میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پایا۔ اب اس میں آپ اگر غور کریں گے اس روایت میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی باری تھی اس رات، ان کو بھی خبر نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ اتنا زیادہ بغیر کسی کو اطلاع دیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے۔ اب ہمارے یہاں جو یہ رواج پڑ چکا ہے، ہوتا کیا ہے، ایک میلہ بھرتا ہے قبرستان میں، پھولوں کا باغیچہ بن جاتا ہے قبرستان، اگربتیوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے قبرستان میں۔ یہ تو ثابت نہیں ہے نا روایت سے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں پوری زندگی میں ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات قبرستان جانا مستحب ہے، سنت ہے، وہ بھی اکیلے جانا بغیر کسی کو اطلاع دیے۔ رات کے کسی حصے میں آپ کو ایسے لگا کہ جانا چاہیے، سنت ہے، چلے گئے بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو ساتھ لیے۔ کبھی گئے کبھی نہیں بھی گئے، کسی سال ناغا کر دیا کہ یہ ضروری نہ ہو جائے، بدعت نہ ہو جائے، جیسے ہو رہا ہے، خرافات ہو رہی ہے، بدعت ہو رہی ہے۔ تو جو عبرت کی جگہ ہے قبرستان کے، جہاں جا کے عبرت حاصل کی جاتی ہے کہ آج میرا رشتہ دار یہاں سویا ہوا ہے جو کل تک میرے ساتھ تھا، کل مجھے سونا پڑے گا، مجھے آنا پڑے گا، موت کی یاد تازہ ہو، بجائے اس کے بہت زیادہ خرافات، بہت زیادہ غلط چیزیں قبرستان جا کر ہو رہی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیا کیا بدعات اور خرافات ہوتی ہے 15 شعبان کی رات میں کہ جن کو نہیں کرنا چاہیے؟ مساجد میں شب بیداری کے لیے عوام کا اجتماع، اشتہارات اور اعلانات کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنا، فلاں مسجد میں فلاں وقت نماز ہے اور اجتماع ہوگا اور وہاں پر سب کو بلایا گیا ہے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، پوری رات جمع رہ رہے ہیں۔ فرمایا اجتماعی جاگنا کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل بتلائے ہیں، انفرادی فضائل ہیں، آدمی کو اپنی زندگی میں لانے کی چیزیں ہیں۔ اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے، جماؤ کر کے کی جانے والی عبادت نہیں ہے، یہ بدعت بن رہی ہے۔ اس لیے فرمایا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ تنہائی میں اور میرا پروردگار، بس یہ کیفیت ہو، 2 رکعت بھی آپ ایسی پڑھ لو کہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کے علاوہ، تو آپ کی یہ رات وصول ہو گئی۔ یہ ہے طریقہ عبادت کا کہ گوشہ تنہائی میں آپ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوں، رود ہو رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، گوشہ تنہائی میں۔ تو یہ عمل ہوتا ہے جس سے بچنا چاہیے۔ خاص قسم کی نمازیں پڑھنا، آج کی رات من گھڑت لوگوں نے گڑھ لیا ہے، 100 رکعت نماز پڑھی جائے گی، ہر رکعت میں اتنے مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جائے گا، کوئی روایت میں نہیں ہے۔ درس ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579 پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بات لکھ رہے ہیں، کسی روایت میں نہیں ہے۔ آپ آزاد ہیں عبادت کرنے میں، بشاشت کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ آپ جو عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ آپ کا من نماز پڑھنے میں لگ رہا ہے نماز پڑھیں، تلاوت کرنے میں لگ رہا ہے تلاوت کریں، تسبیح پڑھنے میں لگ رہا ہے تسبیح کریں۔ آپ کی قضا نماز آپ کو یاد آ رہی ہے کہ مجھے اپنی قضا نماز پڑھنی ہے، اس کو جو ہے تو ادا کرنی ہے، اس کو پڑھیں۔ جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں عبادت کریں، کوئی خاص عبادت کا ذکر احادیث میں نہیں ہے۔ شب برأت میں فوت شدہ لوگوں کی ارواح کا اپنے گھروں میں واپس آنے کا عقیدہ رکھنا، جس کو کہتے ہیں زندہ مردے کی عید، کہ آج کی رات زندہ مردے کی عید ہے اور ایک کھانے پک رہے ہیں اور دیگیں چڑھ رہی ہے
اس پہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے جو مرحومین ہیں وہ ہمارے گھر آتے ہیں، یہ ساری دماغ کا فطور ہے، اس کا حقیقت سے شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چراغاں کرنا، جماعتوں ٹولیوں کی شکل میں جمع ہونا، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں۔ شب برأت میں آتش بازی الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی، بہت سارے شہروں میں آتش بازی کی جاتی ہے۔ یہ ساری خرافاتی چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا ہے۔ یہ ایک اور جو چیز ہمارے نئے زمانے کے اعتبار سے چل پڑی ہے، معافی نامے کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ سال بھر آپ آزاد ہیں دل دکھانے میں، ستانے میں، لوگوں کے حق دبانے میں، اور ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں یاد آتا ہے چلو میسج تو آ گیا ہے، اس کو آگے فارورڈ کرتا ہوں، اپنے گروپ میں سینڈ کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں میں بھیجتا ہوں۔ بنا بنایا میسج آپ بھیج رہے ہیں اور آپ نے یہ تصور کر لیا کہ میں تو بخشا بخشایا ہو گیا کیونکہ میں نے معافی نامے کو پھیلا دیا ہے، جو میرے جانکار تھے سب تک پہنچا دیا ہے۔ جب تک آپ خود جا کر، اور وہ بھی سال بھر کا عمل ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، آپ اس سے جا کے معافی مانگیں، یہ سال بھر ہے۔ کسی ایک رات میں اس کو خاص کرنا حدیث کی کسی کتاب سے نہیں ملتا۔ اور جیسے اوپر کی روایت میں آپ نے سنا، چند لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی معافی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مغفرت کی رات میں بھی ان کو نہیں معاف فرماتے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ ذخیرہ احادیث پر غور کریں گے تو 8 لوگ ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی: شرک کرنے والا، مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، زنا کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، شلوار پاجامہ تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا۔ یہ 8 لوگ ہیں کہ جو اس رات میں بھی نہیں بخشائے جاتے، جن کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی۔ اس میں سے کسی ایک عمل میں اگر آپ گرفتار ہیں، خود گوشے تنہائی میں اپنے دل میں جھانک کر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے من میں ٹوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کون سی یہ 8 باتوں میں کون سی چیز ہے جو میرے اندر ہے، یہ برائی میں اپنے اندر پا رہا ہوں، اس کی معافی ہو، رونا دھونا ہو، اور جس سے متعلق حق ہے اس سے جا کر اس کو کلیئر کرا دیا جائے، نیل کرا دیا جائے، تاکہ آج کی رات محروم نہ رہنے پائے کوئی بھی۔ مستقل اس پر آیات ہیں، احادیث ہیں کہ اگر ان کو سلسلہ وار ہر ایک کے لیے حدیث آیت بیان کی جائے گی تو ایک طویل وقت درکار ہے۔ تو ان 8 باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ آپ کو اپنی بشاشت کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے، جتنا چاہ رہا ہے عبادت کریں۔ جہاں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ اب میں تھک چکا ہوں، اب میں اپنے آپ کو عبادت میں منہمک نہیں رکھ سکتا، مشغول نہیں رکھ سکتا، لا یعنی میں گرفتار ہو جاؤں گا، غیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا، اس کی کہنے سننے میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو اچھا یہ ہے کہ سو جائیں، اپنے گھر جائیں، سو جائیں، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، درمیانی پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر بشاشت سے آپ جیسے بھی بتایا کہ یہ گوشے تنہائی کی عبادت ہے، تنہائی میں کرنے کی عبادت ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے جب تک آپ عبادت کریں پھر سو جائیں، فجر کے لیے اٹھ جائیں۔ یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ایک حصہ جاگنے کے بعد آپ سو جائیں، اور فجر سے کچھ پہلے جیسے فضیلت بھی ہے کہ ایک آدمی اگر سو کر اٹھتا ہے اور پھر تہجد پڑھتا ہے تو وہ بہت زیادہ مقرب ترین عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، کہ ایک آدمی نے اپنی نیند کو قربان کیا، اٹھ کر پھر وہ تہجد کے لیے کھڑا ہوا۔ تو تہجد پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اور اپنے آپ کو لایانی چیزوں سے بچانے کی اس رات میں خصوصاً کوشش کرے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے کہ اس نے مشہور کر دیا یہ جاگنے کی رات ہے۔ کیا مشہور کر دیا؟ یہ جاگنے کی رات ہے، اس کو جاگ کر گزارنا ہے، چاہے جیسے گزرے۔ تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے
جو رائڈنگ میں اس کو گزار رہا ہے، بائک گھمائی جا رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو گپ شپ میں گزار رہے ہیں، بیان سے فارغ ہو کر اور جو ضروری چیزیں سے اس سے فارغ ہو کر ایک صاحب بیٹھے، ان کی باتیں ختم نہیں ہوئی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اتنی باتیں، پورے سال کا جو ڈیٹا تھا انہوں نے وہی اس کو خالی کیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ کر رہے ہیں لوگ کہ جاگنے کی رات ہے، اس کو جاگ کے گزارو۔ ایسے تو میرا دوست ملتا نہیں، اس سے ملاقات ہوتی نہیں، اس کے پاس بھی ٹائم رہتا نہیں، تو یہ آج کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، وہ بھی فارغ میں بھی فارغ، چلو گپ شپ کرتے ہیں۔ پوری رات گپ شپ کی نظر، یہ تو آپ نے غارت کر دی، برباد کر دی رات، فضیلت والی رات کو ضائع کر دیا۔ اس سے اچھا تھا کہ سو جاتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ تو اس کا دھیان رکھیں کہ ہمارے کسی عمل سے یہ رات ہماری ضائع نہ ہونے پائے۔ تو اس لیے اب یہاں سے فارغ ہو کر جو ضروری چیزیں جیسے چائے بنائی ہے، بسکٹ وغیرہ کا انتظام، اس سے فارغ ہو کر جہاں تک آپ عبادت کر سکتے ہیں، جیسے عبادت کر سکتے ہیں کریں، پھر گھر جا کر سو جائیں۔ فجر کے لیے آپ واپس آئیں، فجر کی نماز جماعت سے آپ کی ادا ہو، باہر کوئی جمگٹھا نہ ڈالا جائے، اجتماعی شکل میں جمع نہ رہا جائے باہر کے حصے میں۔ ایمان والا تو وہ ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، امن اور شانتی والا ہے مسلمان، سلامتی والا ہے مسلمان، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، نہ مسلمان کو نہ غیر مسلم کو، کسی کو یہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور خاص طور پر یہ عبادت کی رات میں ہلڑ بازی کر کے، گپ شپ کر کے، لوگوں کے بیچ گھوم پھر کر لوگوں کو اذیتیں پہنچا کر ہم ثواب نہیں پا سکتے، ہم اللہ کی رضا نہیں پا سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو عبادت میں منہمک رکھیں، جہاں تک عبادت ہو سکتی ہے عبادت کریں، اور جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ اب میں اپنے ٹریک کو بدلنے جا رہا ہوں، غلط سمت میں جا رہا ہوں، تو اپنے آپ کو روک لیں، لایانی چیزوں سے، بیکار کی باتوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو روک لیں، اور اپنے اس وقت اپنے گھر میں گزاریں، گھر والوں کے ساتھ عبادت کریں، ان کے ساتھ عبادتیں ہوں، ان کے ساتھ مذاکرے ہوں، بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، سمجھی جا سکتی ہیں، درست کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی بڑائی کے جملے ایک رات گھر والوں کو دے دیا جائے کہ ہم محاسبہ کریں، مذاکرہ کریں گے، کہاں سنی ہوگی، ہم سنا کریں گے پوری رات کی کس کو کیا چیزیں کتنی یاد ہے، کتنی درست ہے، کتنی غلط ہے، کتنی غلطیاں ہیں، کتنا سنہرا موقع ہے کہ آج کی رات درست کرایا جائے، کہ تیرا میرا برسوں کا ساتھ ہے، آج میں تیری ثنا سنتا ہوں تو میری ثنا سن، میں تیری سورہ فاتحہ سنتا ہوں تو میری سورہ فاتحہ سن، درست کرایا جائے۔ کتنا اچھا اور سنہرا موقع ہے، عبادت کی عبادت، اور گھر والوں کے ساتھ آپ کا وقت گزرے گا۔ تو اپنے آپ کو عبادت میں منہمک رکھیں، ہو سکے تو مستحب عمل ہے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، ایسی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو تیار رکھیں، رمضان المبارک آنے میں ہے، اس 15ویں شعبان کی رات کو اپنے لیے الارم سمجھیں، یہ سمجھیں کہ یہ الارم ہے، ابھی الٹی گنتی چالو ہو گئی، رمضان آنے کو ہوئے، قریب ہے کہ رمضان میری زندگی میں آئے گا، اب میں ابھی سے تیاری میں رہوں، اپنا پورا نظام الاوقات بناؤں، میرے رمضان المبارک کو میں کیسا عبادت کے ساتھ گزاروں گا، اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ گزاروں گا، اس کا میں ابھی سے ترتیب بناؤں۔ ساری جتنی چیزیں جو رمضان میں رکاوٹ بنتی ہیں عبادتوں میں لگنے سے، ان تمام چیزوں کو میں ابھی سے نپٹا دوں، خریداری کے لائن سے، گھر کی صفائی کے لائن سے، روغن اور پینٹ کی لائن سے۔ عین رمضان میں آخری عشرے میں لوگ اپنے گھروں کی صفائی نکالتے ہیں، اپنے گھروں کو کلر کرتے ہیں، تو ابھی سے وہ منہمک ہو جائے، اس میں لگ جائیں، رمضان آنے تک سارے کاموں سے فارغ ہو جائے، رمضان پورا کا پورا عبادتوں میں گزرے، اور یہ سمجھے کہ یہ جو رات اللہ نے دی ہے ایک یاد دہانی کے طور پر ہم کو عطا کی گئی ہے کہ اب قریب رمضان تمہاری زندگی میں آنے کو ہے، ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ جیسے کسی اہم کام کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے ہم تیار رہتے ہیں اور اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے آپ کو تیار رکھوں اس وقت کے لیے، اس چیز کے لیے، کہ ایک شادی آپ نے طے کر دی، تاریخ طے کر دی، اب مہینوں پہلے سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہاں جا کر کوئی کمی نہ رہے، کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس لیے آپ ابھی سے تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آنے والا، ابھی سے تیاری میں لگے رہیں تاکہ رمضان آنے کے بعد کوئی رکاوٹ نہ رہے عبادت میں،
کوئی کمی نہ آنے پائے میری عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں۔ تو اپنے آپ کو ہم بھرپور تیاری میں لگائیں، عبادتوں کے ساتھ بقیہ ایام کو گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے فرض روزوں کو بلا وجہ نہ چھوڑنے کی ابھی سے ایک ہم تیاری کریں کہ مجھے روزے رکھنے ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا رمضان المبارک کے فرض روزے۔ کہ نفل روزے کی تو بہت شوق سے لوگ رکھ لیتے ہیں، اور فرض روزے جب آنے لگتے ہیں تو پھر سستی آ جاتی ہے، معمولی بہانے سے روزے ترک کر دیے جاتے ہیں۔ سال میں ایک مہینہ ملتا ہے فرض روزوں کی ادائیگی کے لیے، ہم اپنے آپ میں تہیہ کر لیں، خود میں ارادہ کریں کہ رمضان المبارک کو روزوں کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، رمضان المبارک کو تراویح کے اہتمام کے ساتھ کہ مکمل قرآن شریف مجھے سننے ملے گا، میں اپنے آپ کو ابھی سے تیار کروں، اور جتنے بھی میری رکاوٹیں ان کو میں ابھی سے ختم کروں، پورا کروں، اس کی کوششیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو ہمارے پوری زندگی اور خصوصاً یہ بچے ہوئے رمضان المبارک کے آنے میں جو ایام ہیں ان کو اور پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی مجھے بھی، آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو خصوصاً فضیلتوں کو پانے کے جذبے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات سے، خرافات سے، منہیات سے، لا یعنی میں پڑھنے سے اللہ میری، آپ کی، تمام امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔